علی بھائی اگلا سوال ہے، میرے ایک قریبی دوست نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آج سے تو مجھ پر حرام ہے۔ اب وہ سخت پریشان ہے کہ کہیں اس کی طلاق تو واقع نہیں ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ کرنا چاہیے کہ اسے ایسے لوگوں کو نا ویسے مدنی پھینٹی لگانی جس میں ان کی ہڈی پسلی نہ ٹوٹے۔ یہ مردوں نے ایک اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاق کے لفظ کو منہ کے اوپر لیا، اور مصیبت انہوں نے ہماری جان کو ڈالی ہوتی ہے۔ یہاں اکیڈمی میں فون کر رہے ہوتے ہیں، یار آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملتی؟ کبھی فون آتا ہے جی کہ جی وہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اگر تو اپنے میکے گئی تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے، یا تو اپنے بھائی سے ملی تو تجھے طلاق ہے۔ پھر کہتے ہیں اب کیا کرو بھائی، جو اب آپ نے بویا وہ کاٹے۔ ہاں اگر وہ نہیں گئی نا پھر تو کوئی حل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آپ نے اپنے اوپر اس اعتبار سے قسم ڈالی تھی یا اس کے اوپر قسم ڈال دی تھی، لیکن قسم تو آپ کے کھاتے میں کیونکہ آپ نے یہ بات کہی تھی، تو اس قسم کا پھر آپ کفارہ ادا کریں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر آیا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مساکین کو کپڑے لے کے دینے، اور اگر بالکل غریب ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ 3 مسلسل روزے آپ نے رکھنے ہیں، تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اور بخاری اور مسلم میں آیا کہ جو قسم کا کفارہ ہے نا قرآن میں، یہی منت کا بھی کفارہ ہے۔ بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میں نے ایک منت مانی تھی کہ جی میرا اگر بیٹا ہوا تو فلاں مزار کے اوپر لے کے جا کے اس چوٹیا اترواؤں، تو اب میں کیا کروں؟ بھئی اس طرح کی منتیں تو نہ پوری کرنا واجب ہے، پوری کرنا تو حرام ہو، اور یہ منت ہے ہی جعلی ہے، اس کا تو آپ کو کفارہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا، یہ منت تو ہوئی نہیں۔ جو منت شرعی منت ہے، مثلا بعض لوگ منت مان لیتے ہیں کہ اگر میں پاس ہو گیا تو روزانہ 100 نفل پڑھوں گا، جن کے زیادہ پیپر خراب ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ذرا بڑی، یا میں 1000 نفل پڑھوں گا ایک دفعہ ہی۔ یہ وہ بےچارے مان لیتے ہیں جنہوں نے نماز بھی نہیں 5 وقت کی کبھی پڑھی ہوتی، وہ پھر مصیبت پڑ جاتی ہے۔ تو بھائی پھر آپ اپنی قسم توڑ دیں، منت توڑ دیں، اس کا کفارہ ادا کر دیں، ایک غلام آزاد کر دیں، وہ تو آج کل کے دور میں ظاہر ایبسلیٹ ہو چکے، 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا کپڑے لیں، اس میں یا موجود ہے۔ اور کوئی غریب آدمی ہے نا اگر یہ نہیں افورڈ کر سکتا اس کے لیے 3 مسلسل روزے، ورنہ آپ کو یہ پہلے 2 آپشن ہی لینے پڑتے۔ تو یہ جنہوں نے اپنی بیویوں کے اوپر اس طرح کی قسم ڈالی ہوتی ہے نا فلاں جگہ گئی تو وہ آپ ڈالنے کے بعد نا جانے سے پہلے آپ پوچھ لیا کریں، اس نے تو جانے سے باز کوئی نہیں آنا، تو مہربانی کریں آپ اس کو بچا لیں۔ تو یہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں فون کر کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا لوگ یہ بھی اس طرح کا بھی سوال کر لیتے ہیں کہ جی وہ کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میرے اوپر حرام ہے، یعنی غصہ آیا نا تو کہہ دیا تو میرے اوپر حرام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حرام کا تو مطلب طلاق والا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے نا وہ ایک جنرل بات کے طور پہ بات کی تھی غصے میں کہ حرام ہے، یعنی میں آندہ سے تجھ سے کلام نہیں کروں گا، اس معنی میں نہیں تھا کہ میرے دماغ میں کہیں طلاق بھی تھی۔ تو پھر یہ اس کی تعویل قبول کی جائے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے نا تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہو، لیکن طلاق کے علاوہ کوئی الفاظ استعمال کرے گا نا پھر یہ دیکھا جائے گا وہ کس نیت سے ہے۔ مثلا کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میری طرف سے فارغ ہے، تو یہ تو بعض اوقات ہم اپنے دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں تو فارغ ہے، مراد یہ تیرا ذہنی توازن دو یا میرے متھے نہ لگ۔ لیکن بیوی کو جب آپ کہتے ہیں فارغ تو اس وقت اگر آپ یہ نیت کر رہے تھے نا کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں، تو سر اگر 1 کی نیت تھی تو 1 ہوئی، 2 کی تھی تو 2 ہوئی، اور 3 کی تو 3 ہوئی اور بیوی فارغ۔ لیکن اگر کوئی کہتا نا میں نے مذاق میں طلاق دی تھی تو اس کی کوئی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، طلاق، نکاح اور رجوع۔ وہ چونکہ لفظ آپ نے طلاق کا بولا تو اس کی تعویل نہیں ہو، لہذا یہ ٹی وی ڈراموں میں جو جھوٹی موٹی طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات تو وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ اگر میاں بیوی اکٹھے کام کر رہے تھے ٹی وی ڈرامے میں اور خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جھوٹی موٹی اگر نکاح پڑھایا تو وہ بیوی بن گئی اس کی، جی یہ شرعی مسئلہ ہے، تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اچھا تو یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسئلے پوچھ رہے، میں نے کہا تھا کہ جی وہ تو میرے اوپر حرام ہے، تو اس پہ نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر تو اس نے بس ایویں ایک لفظ جملہ بولا تو وہ لفظ جملہ ہی شمار ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر طلاق کی نیت تھی تو 1 2 3 اس کی کیا نیت تھی وہ شمار ہوگی۔ اس کی سپورٹ میں وہ حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی کے اندر، ایک صحابی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو، طلاق بتہ کہا جاتا۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم رجوع کا کوئی سلسلہ؟ آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں نے 1 طلاق کی نیت سے 3 طلاقیں دی، کیونکہ عرب کی عادت تھی کہ وہ ایک بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے۔ تو رسول اللہ نے پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی قسم اٹھا کے تو نے 1 طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے 1 کی نیت سے، نہ کہ 3 کی نیت سے۔
تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے جو اس کو 3 دفعہ کہا نا طلاق طلاق طلاق، تو ایک طلاق مجھے بھی پتا ہے کہ یعنی ایک طلاق ہی ایک وقت میں دینی چاہیے، اکٹھی طلاق دینا تو 3 حرام ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا جب آپ کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ دے کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں جا کے جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی۔ تو صحابہ کو پتا تھا یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے، لیکن اسٹیبلش ہو جاتا تھا۔ یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے میری ویڈیوز کے، ایک اس میں اہل حدیث کا مسئلہ بالکل غلط ہے۔ تو اب اس طریقے سے اگر کوئی شخص یعنی کہہ دیتا نا کہ تو مجھ پہ حرام ہے، تو اب اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، اور اگر اس نے ویسے کہا تھا حرام ہے تو پھر اب چونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے سینسٹیو، تو اب اس کے اوپر لگے گا حکم زہار، جو ہے سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 کے پہلے صفحے کے اوپر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی لوگ زہار کیا کرتے تھے۔ زہار لفظ زوئیں ہا الف را اور زوئیں کے نیچے وا کے نیچے زیر، زہار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے نا یہ لفظ استعمال کرتے تھے، تو میرے پہ اسی طرح حرام ہے معاذ اللہ جس طرح میری ماں مجھ پہ حرام ہے۔ اب ظاہر ماں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو اس زمانے میں یہ طلاق کا طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ اب اسلام نے اس طریقے کو کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے طلاق نہیں ہوگی، اور پھر قرآن میں الفاظ ہیں، آپ 28ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیں سورۃ المجادلہ، کہ اس طریقے سے تم جن کو اپنی مائیں کہہ بیٹھتے ہو نا اپنی بیویوں کو، وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی، تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے۔ البتہ یہ ایک لغو اور جھوٹا جملہ ہے جو تم نے بولا ہے، لیکن اب یہ صرف جھوٹ بول کے خالی کھلی توبہ کرنے سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی کہ ایک غلام آزاد کرو بیوی کے پاس جانے سے پہلے، اور اگر غلام کی استطاعت نہیں، جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ویسے، تو 60 مسلسل روزے رکھو گے، بیچ میں ایک بھی نہیں رکھا نا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع، اور اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ گے، اور اس کے بعد تم پھر میاں بیوی آپس میں ساتھ رہ سکتے ہو۔ ادروائز زہار ہو گیا، یا یہ والا کیس جو یہ کہتے ہیں تو حرام ہوگی میرے اوپر، تو چاہے طلاق کی نیت نہیں بھی تھی، طلاق تو خیر نہیں ہوئی، لیکن اب وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک یہ جرمانہ نہیں ادا کرے گا جو اللہ نے، اور اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ تم نے حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے، تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک یہ کام کر نہ لو جو یہ کفارہ جو تم نے ادا کرنا۔ اب ایک اور کیس بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ ایلا والا کیس ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ناراض ہونا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کیا امہات المومنین نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، پھر قرآن میں بڑی سخت آیات نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے پھر ایک ایک بیوی کو کہا کہ بھی دیکھو یہ اللہ نے نازل کیا ہے کہ اگر تم اللہ کا رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو، ادروائز میں تمہیں طلاق دے کے چھوڑ دیتا۔ یہ پارہ نمبر 21 کا آخری 21 نمبر پارے کا آخری رکوع پڑھ کے دے، سخت الفاظ ہیں۔ تو تمام بیویوں نے کہا کہ ہم اللہ، اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہیں، ہم اسی طریقے سے حضور کے ساتھ غربت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے، اور گھر کے اوپر والے حصے میں، اور اسی میں نا حضرت عمر گئے تو آپ کے صرف ایک تہمت باندھی جسم پہ چٹائی کے نشان تھے کہ اللہ کے کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے۔ تو آپ فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی تم پہ دنیا کی حقیقت نہیں، کیا تم بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹیں اور آخرت کی سعادت؟ تو نبی علیہ السلام 1 مہینے کے بعد پھر نیچے اترے، اور پھر آپ نے وہ اپنا ایلا والا معاملہ ختم کیا۔ تو اب ایلا 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیویوں کو اپنے سے الگ کرنا، اور زیادہ سے زیادہ پھر 4 مہینے ہیں، وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ جو 4 مہینے سے زیادہ آپ اپنی بیوی کو لٹکا نہیں سکتے، یا پھر آپ طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، اس کی بھی ایک زندگی ہے، اس کو گزارنے دو، ادروائز رجوع کرنا ہوگا۔ اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میاں بیوی آپس میں کتنا عرصہ دور رہ سکتے، تو پریفریبل تو ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہیں۔ ہاں وہ آپس میں کوئی کوارڈینیشن کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اوورآل اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر ایک دوسرے سے دور۔ تو زہار کوئی کر لے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا اچھا اب بعض اوقات لوگ اپنی بیوی کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں تو دے بیبے ہیں، میری ماں ہے، یعنی میرے پہ ایسے حکم چلا رہی جس طرح میں تیرا بیٹا ہوں۔ اس میں زہار والا حکم نہیں لگے گا، کیونکہ ایک لفظ جملہ ہے صرف۔ وہ جس پہ زہار کا حکم لگے گا وہ یہ ہے کہ تو مجھ پہ ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں۔ یہ تو پورا جملہ ہے نا۔ وہ کیا، وہ تو کبھی باپ غصے میں وہ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہے تو میرا پیو ہے، میرے تو ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ جملے ہیں، غصے کے اظہار ہے۔ کوئی یہ نہ ہو اس میں سے کوئی پلی لے لے گا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میری بیبے یا ماں، تو اب وہ تو تسی جناب 60 مسکینوں کو کھانا ہر وقت کھواندے رہے، گھر کے کھواؤ گے۔ وہ ہے کہ جب یہ جملہ بولا جائے کہ تو ویسے ہی حرام ہے مجھ پہ جس طرح میری ماں حرام، تو تب زہار ہو۔ یا اسی طریقے سے وہ کہہ دے کہ تو مجھ پہ حرام ہے، اور طلاق کی نیت تھی تو طلاق ہوئی، 1 کی نیت تھی 1 ہوئی، 2 کی نیت تھی 2 ہوئی، 3 کی ہوئی تو 3 ہوئی، فارغ۔
ان جاؤ فارغ ہو. اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو پھر بھی وہ کفارہ جو زہار والا ہے نا وہ اس کے اوپر لگے گا. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. لوگوں نے مذاق بنایا پھر طلاق دے کے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی بچہ ساڈا بڑے غصے سے. تو میرے بھائی ہمیشہ غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے. آج تک کسی نے اپنی بیوی سے اظہار محبت کرتے ہوئے تو نہیں کہا کہ تم بہت اچھی ہو لہذا میں انعام میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. یہ کون دیتا ہے؟ کہتا جی غصے میں, جی وہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ اس کو پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے. اور دوسرا یہ نکاح کرنے کا تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے, تو طلاق کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے. میں تو جن زمانوں میں اپنے قریبی لوگوں کے نکاح فری پڑھاتا رہا ہوں بغیر پیسے لیے, تو میں تو اسی وقت سٹیج کے اوپر دولہے کو بات سمجھاتا تھا کہ طلاق کا لفظ اب تیری زبان پہ نہیں آنا چاہیے. بہت غصہ آئے تو اپنی پلیٹ توڑ لینی ہے, یعنی پلیٹ بیوی کے اوپر مارنی ہے, وہ غصہ کر لینا ہے, یہ والا کام نہیں کرنا. ادروائز تو پھر بعد میں پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور شیطان تو یہ چاہتا ہے. سو نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض کا جینون ضرورت پڑ جاتی ہے, ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو. اور وہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو. شام کے وقت وہ سارے اپنے جو اس کے چیلے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ایک سے پوچھتا ہے کہ آج تو نے کیا کروایا, آج تو نے کیا کروایا, آج تو نے کون سا گناہ کروایا. سارے چیلے نا اپنے اپنے گناہ گنواتے ہیں, کسی سے وہ خوش نہیں ہوتا, حالانکہ اتنے بڑے بڑے گناہ گنواتے ہیں. اینڈ پہ ایک چیلا کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں لات کی کروا دی. وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نہیں, کیونکہ اب تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. یعنی وہ اولاد بھی معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گی. میاں بیوی کا علیحدہ ہونا تو وہ ایک بہت بڑا انتشار ہے. اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ اس طرح کا ہو, اور اس میں اکثر اوقات مجرم مرد ہی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ چابی مرد کے ہاتھ میں ہے. تو مرد بنے نا, پھر مرد تو یہ ہے کہ برداشت کرے, یہ تو نہیں غصہ نہیں کر لے. عورت کو اسی لیے اختیار نہیں دیا گیا. میں تو اپنی بیوی سے اکثر کہتا ہوں کہ تیرے پاس اختیار ہوتا تو میں تو پہلے دن ہی فارغ ہو گیا تھا. ہاں عورت کو تو غصہ ہی بہت زیادہ آتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. مرد کو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ وہ ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتی, بڑے سے بڑی بھی بات ہوگی وہ صبر کرے. ہاں عورت کو اختیار یہ ہے کہ پھر وہ خلا لے سکتی, یہ نہ مرد ظالم ہے طلاق نہیں دے رہا پھر دالا سے جا کے خلا لے, اور یہ اس کا حق ہے. لوگ کہتے ہیں بغیر وجہ کے لے لیا, بھائی اس کا آپ کے ساتھ نہ رہنا یہ سب سے بڑی وجہ ہے, وہ اس کا حق ہے. البتہ اگر کسی نے ناحق ایسا کیا نا تو وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا. لیکن اس کے اگینسٹ مردوں کو بھی چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی, یعنی نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو. اگر اس کی کئی عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کئی پسند بھی ہوں گی, اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اس سے نفع حاصل کرو ورنہ تم اسے توڑ بیٹھو گے, اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے. یار نبی علیہ السلام کو اگر اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے تو باقی تو پھر کون کس کھاتے گے. اور یہ صرف بخاری مسلم میں نہیں ہے, قرآن میں سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 کا آخری رکوع پڑھ کے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال, تو اس کو قرآن میں رکھا ہے حضور کی آئلی زندگی کو بھی, تاکہ پتہ چلے کہ آپ رول ماڈل. صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک بیوی ہے. باقی وومن رائٹس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں آپ, میں نے کئی ایک اس میں اور احادیث بھی بیان کی ہیں. مردوں کو چاہیے کہ وہ یہ اس قسم کی نا قدغن نہ لگائیں کہ جی میں نے قسم ڈال لی ہے فلاں سے ملا تو یہ ہو جائے گا. یار کوئی اور کام کرنے والا کرو. اس طریقے سے نہ عورتیں باز آتی ہیں اور نہ وہ اس طرح کی چیزوں کو لائٹ لے رہی ہوتی ہیں. آپ کو تو پتہ نا آپ کا تو گھر اجڑ جائے گا, اور پھر آپ فتوے مانگتے پھریں گے. پھر ہمارے یہاں پہ اکیڈمی میں فون کرتے ہیں, مہربانی کر کے ہمیں تنگ نہ کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے نکاح کیا تھا تو ہمیں وہاں بلایا نہیں تھا, نہ ہم نے نکاح آپ کا پڑھایا. نکاح کے لیے پوری ایکٹیویٹی ہوئی تھی نا, مہمان آئے تھے, رجسٹرار آیا تھا. طلاق کے مسئلے فون پہ پوچھے جاتے ہیں. طلاق اس سے سینسٹیو چیز ہے, اس کے لیے بھی آپ علماء کے پینل کے سامنے بیٹھیں, دونوں پارٹیاں بیٹھیں, اپنا معاملہ پیش کریں, اس کے بعد سولوشن ہوگا. فونوں پہ نہیں طلاق کے مسئلے ون سائیڈڈ سن کے بتائے جاتے ہیں. اور یہ پھر ریٹن میں فتویٰ لینا ہوگا اگر کسی نے کام ڈالا ہوا ہے, ذہن میں رکھیے گا. اب کئی مرد ہیں وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتے ہیں, پھر وہ فتوے لے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی عورتوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے نا کہ ان کے خامن نے 3 طلاقیں دی ہیں اور اب وہ مقر رہا ہے, تو دنیا کے قانون میں تو مرد کی بات مانی جائے گی اگر کوئی پروف نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو اب آپ اس کی بیوی نہیں ہو, آپ خلا کے لیے اپلائی کر دو, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے. اب آپ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ذہن میں رکھیے گا کہ جی چونکہ مرد کی بات مانی جائے گی تو لہٰذا اب عورت کے جی فتویٰ تو اس کے حق میں ہے تو میں بھی گزارا کروں. بھائی تمہیں تو پتہ ہے نا, تم نہ اس کے ساتھ رہو, خلا لے لو, کیونکہ طلاق تو اسٹیبلش ہو چکی ہے. تمہیں تو تمہارے علم میں تو ہے نا اس نے یہ کیا ہے. کئی مرد بعد میں مکر جاتے ہیں دے کے, اور پھر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی واٹس ایپ پہ ہو جاتی ہے, جی ٹیکسٹ میسج پہ ہو جاتی ہے, جی ہو جاتی ہے, جی ٹیکسٹ میسج پہ بھی, واٹس ایپ کے اوپر بھی. اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کے بھی آپ طلاق دیں گے نا تو طلاق ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی وہ بیوی کو تو پتہ ہی نہیں ہے,
بیوی کو تو بعد میں پتا چل جائے گا نا، آپ نہیں بتانا ہے نا. وہ ایک فقہی مسئلہ لکھا تھا پرانے بزرگوں نے. اب بزرگ بھی اس طرح کر کے کان پکڑتے رہے نا، تو وہ آج تک وہ کان پکڑا ہی ہوا ہے کہ جی وہ اگر کوئی خط میں لکھے، وہ ایک فرضی مسئلہ، اگر کوئی خط میں لکھے کہ جیسے ہی میرا مکتوب تمہیں ملے تم متلقہ ہو، ایڈی مشکل اردو تو کون لکھے گا، ایک ریڑھ لتری بیچارہ لکھے گا، ہم مت نہیں لکھے گا. تو کہتے ہیں جی وہ پھر نا، یہ جب خط اگر عورت تک نہ پہنچے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی. تو بالکل ٹھیک ہے، اس کیس میں تو واقعی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ جیسا ہی میرا خط ملے تو تمہیں طلاق ہوگی. اگر خط نہیں ملا تو طلاق نہیں ہوگی. اس لیے وہ کہتا ہے راستے ڈاکیوں کو پھاڑ لو جی کس طریقے. لیکن سر اگر اس نے اس ڈاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو وہ جس وقت اس نے ہوں لکھ دیا نا، اب اس کے بعد وہ بھی آگ لگا دینا اس خط کو، تو طلاق ہو چکی. اب وہ ڈاکی والا کام نکل گیا. تو یہ کیس یہ والا تھا کہ جیسے ہی تمہیں خط ملے تو متعلقہ ہو. اس طرح تو نہیں کوئی لکھتا، آج کل کوئی اس طرح لکھے گا. اور پھر آپ دیکھ لیں یہ نکاح یا منگیتریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر وہ شادی سے پہلے ہی کئی کمزوریاں ایکسپوز ہوتی ہیں، تو ابھی رخصتی ہوتی نہیں ہے، طلاقیں پہلے ہی ہو جاتی ہیں، کیونکہ سب آئیڈیل ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر رشتہ مانگنے والے بھی پوری ایکٹنگ کرتے ہیں جا کے وہاں پہ، اور جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی پوری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پارسا خاندان ہی یہ دو ہیں. اور بعد میں محلے والے بھی پناہ مانگتے ہیں ان دو خاندانوں سے کہ یار یہ چورانوں پہ کے مور لبادے جو اوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ تو قرآن میں بھی واضح ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں بری لگتی ہیں تو کئی اچھی عادتیں بھی ان میں ہوگی. یعنی گزارا کرو، اللہ نے بنایا نا جی، اللہ نے تو جو بھی چیز بنائی ہے نا جی اس میں بلٹ ان نقص ضرور رکھا ہے، کیونکہ پاک غلطیوں سے صرف اللہ. انبیاء کرام کو بھی جو ہم عصمت کا عقیدہ کلیم کرتے ہیں وہ سبحان اللہ والا نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. سبحان اللہ ہی ہے صرف، ورنہ تو انبیاء کی لفظیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، وہ نہ رپورٹ ہوئی ہوتی. غلطیوں سے پاک صرف، باقی کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں، اس کو انبیاء کے کیس میں گناہ کا لفظ نہیں بولیں گے، اجتہادی خطا بول دیں گے یا لغزش بول دیں گے، جس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت یونس کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو تو پاک ہے نا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں نا، غلطی تو کروں گا. اور سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس اس دعا سے نہ ہمیں پکارتا نا تو اس دن ہی پھر نکلتا مچھلی کے پیٹ سے جس دن مردے نکالے جائیں. تو یہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی والا معاملہ. تو بہرحال کئی ایک چیزیں اس میں نے اوورال کور کر دی ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کور کر دوں. باقی کئی ایک ویڈیوز موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ حرکتیں چھوڑ دیں یہ والی، اور یہ فونوں کے اوپر یہ معاملات نہ کیا کریں. جی آپ کا ایک سے نکاح ہو جائے، یا تو لوگوں کا ایک نکاح بھی نہیں ہو رہا. تو اب جو بیچارے کنوارے سنیں گے وہ کہیں گے یار 2 سے اکٹھا نکاح، تو وہ تو ہمارا تو ایک سے بھی نہیں ہو رہا. 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح قرآن نے حرام قرار دیا. دیکھیں سورۃ النساء کی جو آیت نمبر ہے نا 24، جو پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، اس میں نا محرمات ابدیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دے دیے ہیں نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ان کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں آپ دیکھیں کون کون سے رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. پارہ نمبر 4 کے بالکل اینڈ پہ جا کے آیت نمبر 23 ہے جی، 24 نہیں ہے 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں. ماں سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی آپ کی جو والد کی سگی بہن. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، والدہ کی بہن. وبنات الاخی، اور بیٹیاں بھائی کی، بھتیجیاں. وبنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں. یہ وہ سارے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کرتے. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری مائیں ہیں، جن کا دودھ تم نے، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہوتا. واخواتکم من الرضاعہ، اور جو رضاعت کے رشتے میں تمہارے بہن بھائی بن چکے ہیں نا، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے نا، اس کی جتنی بھی اولاد ہے نا، اس سے تمہارا اب نکاح نہیں ہوتا. وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا، ساس، وہ بھی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے، آپ اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں. اس میں پھر اختلاف ہے کہ کہیں پہ نکاح ہوا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب کیا ایسی عورت کی ماں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں. جس عورت سے ایک دفعہ بھی آپ کا نکاح ہو گیا، چاہے آپ نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی،
اب اس کی ماں آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام. کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ جو تھے نا اس سے بعض لوگوں نے اجتہاد کیا, وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم, اور ایسی عورتیں ہیں جن سے تم شادی کر چکے ہو, ان کی جو بچیاں ہیں جو پہلے خامن سے تھی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے, وہ تمہاری بیٹیوں کی ماں. اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, بشرطے کہ تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر. تو یہ جو ہے نا کہ ایسی عورت جس سے آپ انٹر کورس کر لیں, اب بس اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے نا, چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کسی اور خامن سے تھی یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور شادی کرتی ہے اور اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو. تو یہ دخل تم بہن کا تعلق اس کے ساتھ ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم اسے پیچھے لے جائیں نا ساس کے کیس میں, کہ ایسی عورتیں جن سے تم انٹر کورس کر چکے ہو ان کی مائیں تم پر حرام ہے, لیکن یہ اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے, وہ بالکل الگ چیز. تو صحابہ کرام بال اس کو, چونکہ صحابہ دین میں حجت ہیں قرآن سمجھنے کے اعتبار سے, وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے, چاہے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا. وہ کہتے تھے جو ایک دفعہ جس پہ آپ کی بیوی کے طور پہ نام بولا گیا, چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, نکاح ہو گیا, اب اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے, وہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ, تو پھر ان کی ماؤں کے ساتھ تمہارا ان کی اس اولاد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جو اگلے خامدوں سے, جو پہلے گزر. ساس کا معاملہ اس میں نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور جو یعنی تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں جو صلبی تمہاری اولاد ہے, ان کی بیویاں بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے. کوئی شخص اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا, چاہے اس کو طلاق دے دی ہو اس کے خامن نے, چاہے اس کا وہ بیٹا مر گیا, یہ نہیں ہو سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جو آپ کا, یہ آخر میں آیا ہے, یہ جتنے محرمات کا ذکر ہوا آخر میں, یہ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا. یعنی پہلے اگر یہ گناہ کیا تو توبہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ رکھے گا, نہیں. اسلام میں جب 4 شادیوں کا حکم آیا نا, تو جس نے پہلے 4 سے زیادہ کی تھی تو انہوں نے 4 سے اوپر والی سارے ان کو چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ وہ اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا, نہیں, فوراً سے پہلے اس میں رجوع کرنا. ان اللہ کان غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اب آپ یہ ذرا گننا شروع کریں کہ کتنے حرمت والے رشتے ہیں. نمبر 1 مائیں, نمبر 2 بیٹیاں, نمبر 3 بہنیں, نمبر 4 پھوپیاں, نمبر 5 خالائیں, نمبر 6 بھتیجیاں, نمبر 7 بھانجیاں, نمبر 8 رضائی دودھ کے رشتے سے مائیں, نمبر 9 ان ماؤں کی جو اولاد ہے جو دودھ کے رشتے سے آپ کے بہن بھائی ہیں, نمبر 10 ساس, ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے, چاہے رخصتی آپ کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کے بعد ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ 10 ہو گئی. نمبر 11 وہ عورتیں جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کی جو اولاد پہلے جو خامند گزر چکے ہیں نا ان سے, بشرطے کہ اس عورت کے ساتھ آپ نے ازدواجی تعلق قائم کی. اور پھر ساتھ آیا کہ اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا, صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی, تو ان کی اس پچھلی والی اولاد کے ساتھ آپ شادی کر سکتے. اور نمبر 12 آپ کی بہو جو آپ کے صلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہے. اور نمبر 13 یہ بھی حرام ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا. 13 حرمت والے رشتے آئے ہیں, بس یہ 13 رشتے ہی حرام ہیں, باقی 13 کروڑ سے زیادہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں. یہ نہ ہو کسی کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ بھی حرام ہے, بھی حرام, تو بچہ کیڑا ہے. صرف 13 ہی حرام ہے, باقی سب کے سب حلال ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک ایکسٹینشن ہے اس کی تفسیر کے طور پہ. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے, اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. قرآن میں تو صرف آیا تھا 2 بہنوں کا. تو اگر آپ اس کو دقت نظر سے دیکھیں نا تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے اس کے, وہ رشتہ چل بھی. 2 بہنیں اگر نکاح کے اندر ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی آپس کا جو بہنوں والا رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. 2 بھائیوں کی شادی 2 بہنوں کے ساتھ ہو جائے, وہ رشتے چل رہے ہوتے, تو وہ ایک خامن دے اندر 2 بہنیں آ جانتے ہو تو اتو بڑا ایٹم بم ہے. 2 بھائیوں کی شادی آپ 2 بہنوں کے ساتھ کرا دیں, یعنی وہ آپس میں ہم زلف ہوں, تو وہ مصیبت بنی ہوئی ہوتے ہیں.
یا بہنیں جو ہے ڈومیننٹ کر جاتی ہیں خامدوں کے اوپر، یا خامدوں نے وہ دبا لی ہوتی ہیں. تو ایک خامد کے اندر اگر دو بہنیں آ جائیں گی تو کیا بنے گا؟ کیونکہ وہ ریسورسز شیئر ہو رہے ہوں گے. اسی طریقے سے پھپھی اور بھتیجی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یا خالہ اور بھانجی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے حرام ہے، وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جائے. یعنی جس طرح یہ رشتہ نسب کا ہوتا ہے نا قائم، اسی طریقے سے دودھ کے جو بھی رشتے ہوں گے نا وہ حرام ہو جائیں گے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا، ایک بچے نے دودھ پیا کسی عورت کا تو بس اس بچے کے لیے اس عورت کی اولاد حرام ہوئی ہے، اس بچے کے بہن بھائیوں کے لیے نہیں حرام ہوئی. کیونکہ اس بچے کے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس عورت کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دودھ تو نہیں پیا ہوا. وہ رشتہ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ عہدہ ہو جائے گا، عہدہ ہو جائے گا بھائی جی. صرف وہ ایک بندے نے جو، اور وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک یا دو دفعہ دودھ پینے سے نہیں، 5 دفعہ کم از کم دودھ پیا جائے مختلف اوقات میں، تب رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. تھوڑا سا دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا. 5 دفعہ کم از کم. وہ صحیح مسلم میں حدیث. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دودھ سے رشتہ قائم ہونا ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. اور ہم عائشہ کہتی ہیں وہ بھوک کی عمر 2 سال ہے، جو قرآن میں آئی ہے سورۃ البقرہ میں. آج ہم نے پڑھی کہ 2 سال تک یعنی دودھ پلانا ہے. تو وہ 2 سال کے اندر اگر دودھ پی لے وہ بچہ، یہ نہیں ہے کہ ایک جوان بندہ دودھ پی لے کسی عورت کا تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا. تسی ہس رہے ہوتے سعودی مفتی نے فتوی دیتے ہوئے نہیں دیتے. یہاں پہ ایک بھائی آئے، وہ ایک عرب کنٹری سے، تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے آفس کے اندر تو باقاعدہ انہوں نے عرب کے علماء سے، یہاں پہ بھی کئی اہل حدیث یہ کہتے ہیں، بہت کم، سارے نہیں، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ علماء عرب سے فتویٰ لے لیا تھا کہ تو ہماری جو فیمیل یہاں پہ ہیں ان کا وہ سارے آفس کولیگ نے دودھ پی لیا، وہ سارے بہن بھائی ہیں. یہ اس طرح کرنے بہن بھائی کو بن جائے گا یار. اور آج کا تو چونکہ انجیکشنز ایسے آ گئے ہیں کہ یعنی کوئی عورت اگر پریگننٹ نہ بھی ہو تب بھی اس کا دودھ اتر سکتا ہے انجیکشن کے ذریعے، شادی شدہ نہ بھی ہو. ظاہر ہے وہ ہارمونز ہیں نا، اب سائنس نے ترقی کر لی ہے نا، ہارمونز ہی اتار رہے ہیں نا. اگر بھینسوں کو ٹیکے لگا کے خالی ٹیکہ لا کے بھی دودھ نکل آتا ہے. کیوں جی عثمان بھائی؟ یہ عثمان بھائی اگلے دن ایک جگہ دودھ لینے کے لیے گئے نا، تو وہ بھینسوں کو ٹیکہ لگاتے ہیں دودھ اتارنے کے لیے. وہ جو اس کا بچڑا وغیرہ تھا وہ مر گیا یا جو بھی ہوا، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس دفعہ ٹیکہ نہیں، صرف ٹیکے ہی لگاؤ، اس میں دوائی نہ ڈالو. تو اس نے جیسے ہی خالی ٹیکہ بھی لگایا نا تو دودھ نیچے آ گیا، اور دہشت کھا کے، پتہ نہیں عثمان صاحب تہاڈی دہشت کھا دی ہے انہیں کہ ٹیکے دی کھا دی ہے. تو وہ اس نے کہا بھائی جی تسی بڑی مہربانی کی تھی، ساڈے پیسے بچا لینے، پہلے ٹیکہ پڑنا دے، وہ خالی سرنج ہی ماراں گے 5 روپے دی. تھا سرنج ماری، دودھ دینا شروع. میرا خیال ہے وہ شاید اس سوئی کی تکلیف یا ڈر کی وجہ سے نا دودھ اترا ہے. ویسے تو وہ جو ہے نا وہ خاص ٹیکہ ہے جو دیا جاتا ہے، اس کے اوپر میرے علیحدہ سے ایک کلپ ریکارڈڈ ہے کہ یہ ٹیکے والا دودھ جو ہے اس طریقے سے یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ میڈیکلی بھی غلط ہے. اس دودھ جو آئے گا اور پلس اس بھینس کو بھی جس طریقے سے یہ لاغر کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کا پھر گوشت بھی مارکیٹ کے اندر آتا ہے. تو یہ اس مسئلے کو سمجھیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بھتیجی اور پھپھی اور بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا حرام ہے، یہ بخاری مسلم میں. قرآن میں صرف آیا تھا 2 بہنیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے نا علماء نے ایک سمپل سا فارمولہ بنایا ہے کہ ہر وہ 2 عورتیں ایک مرد کے انڈر جمع نہیں ہو سکتی کہ جن عورتوں میں سے ایک کو مرد اگر تصور کر لیا جائے تو دوسری عورت کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی. مثلا 2 بہنیں ہیں، بہنوں میں سے ایک بہن کو اگر مرد تصور کر لیا جائے، دوسری کو عورت ہی، تو کیا یہ ان 2 عورتوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ اچھا، پھپھی اور بھتیجی میں سے اگر ایک کو یہ سمجھ لیا جائے کہ بھتیجی مرد ہے تو کوئی لڑکا بھتیجا اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے، کوئی لڑکا اپنی خالہ سے کر سکتا ہے. وہ تو حرمت قرآن میں آ گئی. تو جس طرح یہ فارمولہ بنتا ہے نا، اس تحت وہ عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، وہ 2 عورتیں بھی کسی ایک اور مرد کے انڈر ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں آلٹرنیٹیولی ہو سکتی ہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ، حضرت عثمان کے عقد میں رہی ہیں. بہنیں تھیں، بیک وقت نہیں. بیک وقت یہ والا جو رشتہ ہے یہ بیک وقت منع ہے. اگر ایک نے طلاق لے لی یا ایک فوت ہو گئی، دوسری نے شادی کر لی، وہ بالکل ٹھیک. اور اس میں ایک اشارتاً گفتگو کر لیتا ہوں چونکہ یہ بڑی میرے خیال انفارمیٹیو گفتگو ریکارڈ ہوگی. اس میں کوئی اس سے کوئی ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں کوئی ہے بات تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. میں نے تو کوئی بات نہیں چھوڑی. ایک ایشو ہے جو مسارحت کے رشتے کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے. اب یہ کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں، یہ فقہ حنفی میں یہ ایک مسئلہ ہے. میں کوشش کروں گا اسے کنٹرول الفاظ میں استعمال کروں.
ان کے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور اس کو بڑا فخریہ وہ بیان کرتے ہیں اور شادی شدہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اور شادی شدہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اب یہ چونکہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے, ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں, بعض اوقات واقعی اس طرح کے واقعات رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں, ہمیں چونکہ اکیڈمی میں فون آتے بھی رہتے ہیں. اگر کسی شخص نے فقہ حنفی کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, قرآن و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے, امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھ کرنا مساریت کے رشتے کو کنڈیم کیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کسی کی بیوی فارغ نہیں ہوتی. فقہ حنفی والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی مرد نے ایون غلطی کے ساتھ بھی بھول بھلائیے سے شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو ہاتھ لگا لیا, ہاتھ, تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. جی یہ پیٹ مسئلہ ہے اور بڑے فخریہ بتاتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ پتا جے, یقین کرو تہاڈی پبلک نو اگر اینج پتا لگنا شروع ہو جانا تو تانوں طلاقاں دے کے ٹر جانو, اپنی بیوی تو نہیں انہوں نے چھڈنی, تانوں نہیں انہوں نے چھڈنا. جس طرح میں نے ان کا مسئلہ بتایا تھا نا, یہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جا سکتی ہے, جبکہ قرآن سورہ النحل میں کہتا ہے کہ اگر کسی میں زندگی موت کی کشمکش بن گئی, گن پوائنٹ پہ اسے ایک تلوار کی نوک پہ کوئی کہتا ہے نا کلمہ کفر بک, اور دل میں ایمان ہے تو کفر بول بھی دے تو اس کا ایمان نہیں جاتا, تو بیوی کیسے چلی جائے گی؟ اسے کہتے ہیں جبری طلاق. یہ کہتے ہیں نہیں, طلاق جبری واقعہ ہو جاتی ہے. سر اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو یہی کچھ تو پہلے ہوتا تھا, حکمران بنو امیہ اور بنو عباس کے یہی تو کرتے تھے لوگوں کی عورتیں ہتھیانے کے لیے. اگر وہ کہتا ہے نہیں ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج میں نے ان کو یہی دی, کہتے ہیں بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. یہ خطرناک کھیل صرف سمجھانے کے لیے, میں نہیں کہتا آپ کریں. حکومت کی کسٹڈی میں ان تمام علماء کو ان کی بیویوں کو طلاق دلوانی چاہیے, گن پوائنٹ پہ نہیں. حکومت تو ویسے ہی ببکی مارے گی, ایک کمرے میں جمع کر کے ان کی ویڈیو بنائیں, یوٹیوب پہ چڑھائیں, بڑے بڑے علماء جو یہ کہتے ہیں میں اس فتوے پہ قائم ہوں, اس کے بعد ان کو باہر نکالیں, میں دیکھتا ہوں کون اپنی بیوی چھوڑتا ہے. سب کے سب کہیں گے نہیں نہیں یار یہ تو فتوی غلط تھا, ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. جب تک اپنے اوپر نہ پڑے تو بندے کو یہ فتوے نہیں سمجھ آتے. لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے فتوے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. ایسے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. کئی مرد ہیں ان کو پریشرائز کر کے لوگ بیویوں کو طلاق دلوا دیتے ہیں. اس طرح نہیں طلاق ہوتی ہے جب تک اس کی دل میں نیت نہیں ہے طلاق دینے. تو وہ مساریت کا میں بتا رہا تھا, یہ اس طرح کہتے ہیں جی وہ ہاتھ لگایا تو فارغ. اس سے بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت کوئی مرد اٹھا اور غلطی سے اس کا ہاتھ اس کو نہیں پتا تھا بیوی کی بجائے اپنی بیٹی پہ پڑ گیا, تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. اس کا اگلا بھی خطرناک ورژن سنو. اگر کسی سسر نے اپنی بہو کو چھو لیا شہوت کے ساتھ تو وہ بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. وہ بیٹا بیچارہ باہر مزدوری کرنے گیا, انہوں پتہ ہی نہیں ہے. یہ صرف چھونے کی بات ہو رہی ہے سر, چھونے کی. اسی طریقے سے کسی داماد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا, صرف چھو لیا, تو اس کی اپنی بیوی اس کے اوپر حرام ہوگی. اس طرح نکاح فاسد نہیں ہوتے, نہ طلاق ہوتی ہے, لیکن یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ انتہائی قبیح اور عذاب کا مستحق ہیں اگر کوئی یہ کرتا ہے. یہ زنا کے مترادف ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ اس طریقے سے کام کرنا, یہ میں اس کام کو سپورٹ نہیں کر رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا, لیکن اس کام کی وہ جو سزا بتا رہے ہیں نا, وہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیول کا جرم نہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے. تو تعزیراً آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, ویسے تو جب کوئی اس طرح کے واقعات تو اس طرح کو پبلکلی تو نہیں بتاتا نا. اور بعض اوقات کوئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی نہیں اپنے سسر کے ساتھ یا ساس کے ساتھ بن رہی ہوتی, وہ جھوٹا بلیم لگا کے بھی علیحدہ مکان لینے کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کر دیتی ہیں. اور بعض اوقات جینون کیس بھی ہوتا ہے. لیکن یہ مساریت کا چونکہ لوگ پوچھتے تھے, تو مجھے بڑی دفعہ میرے اسٹوڈنٹ نے کہا یہ سوال اتنا آتا ہے تو اس کو کہیں بریف کریں. تو اب چونکہ یہ ایک محرمات ابدیہ ڈسکس ہو رہے تھے, اس کے کانٹیکسٹ میں نے اسے ڈسکس کیا. میں اس پہ کوئی بےہودہ قسم کا وہ تھامنیل بنا کے اسے اپلوڈ نہیں کرواؤں گا. کنٹرول الفاظ کے اندر ہی یعنی جو ہے نا اس کو کریں گے, میسیج بھی پہنچ جائے, تاکہ آندہ کے لیے اگر کسی نے اس کو ایز اے ریفرنس لینا ہے تو اس میں کوئی دلیل کیا ہے. دلیل سب سے بڑی ہے کہ ہمارے سلف میں سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ تمام باتیں لکھ کے اس کا رد کیا ہے. اچھا وہ کہیں گے یہ تو امام بخاری کا اوپینین ہے, تو کوئی دلیل دیں. دلیل تو آپ نے دینی ہے اپنی چول کی. ہماری دلیل تو یہ قرآن ہے کہ محرمات ابدیہ ہیں, آیت نمبر 23 سورہ نساء میں 13, اور اسی میں سے آخری کی ایکسٹینشن میں 2 بخاری مسلم میں. آپ اس کے علاوہ ایک رشتہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ وہ بھی حرام ہو جائے گی, تو وہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ کہاں سے حرام ہوئی. دلیل تو آپ نے دینی ہے, دلیل ہم نے تو نہیں دینی. چونکہ آپ نے اسے حرام قرار دیا ہے نا, تو دلیل آپ نے دینی ہے نا. حلال تو اپنی اصل میں ہے, حلال تو اپنی اصل میں ہے, حرام کے لیے دلیل چاہیے کہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے. چونکہ دعویٰ تو آپ کا ہے,
ہمیں جو اللہ نے حرام بتائے ہیں رشتے وہ بتا دیے قرآن میں، بخاری مسلم میں، آپ اس کے اندر اپنی طرف سے بھی حرام رشتے ایڈ کر رہے ہیں، یا آپ بیوی کے فارغ ہونے کا یا طلاق کا اور راستہ بھی بتا رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو دلیل تو آپ کو پیش کر، اور پھر کہتے ہیں دسو قرآن دی کتنے لکھے ہے، ایڈی وڈی چول ماری ہے، قرآن دی تو نہیں ہونی نا، یہ تو چولاں والی کتاب ہی چول ہوئے گی نا، یہ تو تسی کھڑنی ہے نا، خود سے ایک بات بتاتے پھر بتاتے کہاں لکھا ہوا، قرآن حدیث میں کیوں یہ لکھا ہوا ہوگا؟ قرآن حدیث نے جو شریعت بیان کی ہے وہ کر دی ہے، تو یہ اصول بھی سمجھیں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس نے لے کے آنی ہے۔ ہم نے ان کے دعوے کو کہا کہ آپ کا دعویٰ باطل اس لیے کہ اگر یہ حرمت کے رشتے تھے تو قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں آ جاتے، یہ بخاری مسلم میں آ جاتے ہیں، رضاعت کا رشتہ آیا۔ جو بیویاں اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود بھی خاوند سے بد زبانی کرتی ہیں، ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے، کیسے سمجھایا جائے کہ کچھ رہنمائی فرما دیں؟ یہ ہمیشہ سوال عورتوں کے اوپر کیوں آتا ہے؟ وہ تو خود پسا ہوا طبقہ ہے، یعنی ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی مرد جو ہے بہت ظالم ہے، تو یہ تو کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں۔ تو عورت اگر بد زبانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا کہ عورتوں کی کئی عادتیں تمہیں بری لگیں گی، لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائیاں جو تم میں موجود نہیں ہوں گی، سورہ نساء کے اندر آتا ہے، تو اس کے ساتھ گزارا کرو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے، اور اس کو توڑنا ہے، اس کو طلاق دینا ہے۔ اس کائنات میں سب سے آئیڈیل بیویاں کس کی ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے، مسئلہ جنید جمشید والا میرا 105 دیکھ لیں، جس میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پارہ نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں سورۃ الاحزاب کے اندر، یہاں تک نوبت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں میں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی قسم پرسی میں، اسی غربت کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے یہ آیات آ کے حضرت عائشہ پہ پیش کی، انہوں نے رونا شروع کر دیا، ان کا میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرمایا اپنے باپ سے مشورہ کر لو، دیکھ لو جس طرح بہتر سمجھتی ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی، تو باقی تو پھر کس کھاتے میں؟ کوئی نہیں۔ تو یہ آزمائش ہے سر، بیویوں اور اولاد کے اندر فتنہ کہا گیا نا قرآن میں ہے، جی پنجابی والا نہیں، عربی والا فتنہ، آزمائش۔ اگر یہ نہ ہوتی نا، وہ مجھے اشفاق صاحب کی بات یاد آئی ہے، اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ بچہ جو ہے نا یہ عورت کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے، تو اولاد کے پیچھے ذلیل ہو جاتی ہے عورت، میرے بچے چھوٹے، میرے کے بچے نہ بنے، اور عورت جو ہے یہ مرد کی راہ کھوٹی کر دیتی۔ عورتوں کے پیچھے کیا کچھ نہیں مردوں کو کرنا پڑتا ہے حلال و حرام کے حوالے سے۔ تو یہ ساری آزمائشیں انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، لاہور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کرایہ بھی دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا آسان سا حل ہے، صبر کر لیں، ایک چپ تے 100 سکھ۔ جب آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے نا، صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے، تو میں تو کب سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا۔ میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے، ان کو دجال کہا گیا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو جادوگر، دیوانہ، شاعر کہا گیا، تو سر ہماری کیا اوقات ہے؟ صحیح بات۔ میرے خیال ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے۔ وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا، وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ میرے کو کام نہیں ہوتا، نہیں کہا نا۔ آپ کو تو وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑ۔ اسی طریقے سے بیوی سے، بچوں سے بھی تکلیف پہنچے، صبر کریں، اور میں بتاؤں صبر سے کئی معاملات حل ہو جاتے۔ وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ 80-20 رول اسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے 20% تو تکلیف آتی ہے ڈیسٹنی، تقدیر کی وجہ سے، لیکن 80% ہم خود اضافہ کرتے ہیں۔ یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے۔ قدرت صرف 20% تکلیفیں ڈالتی ہے، باقی 80% ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں، وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے ادھر اسلام آباد میں I-10 سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی، تو اس کا چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا، وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی پرانی چابی تھی، اس نے اس کے اوپر یوں لکیر مار دی۔ اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر، اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا فرق پڑ گیا یار؟ اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کو اس کے اگینسٹ آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے یا نئی گاڑی، تو کیا کہے گا وہ بچہ؟ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دی، ایک لائن ہی پڑی ہے نا، وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، وہ پوری بھی تباہ ہو جائے، بچے کا ایکویلنٹ تو نہیں۔ اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اس بچے کو دھکا دیا، وہ بلندی سے نیچے گرا، اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا، وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پھر پیپ پڑ گئی، حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا۔ تو یہ جو تکلیف تھی اس کا 20% تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا، 80% تو اس نے خود کیا۔ اچھا، اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو، گاڑیاں تو پھر بھی آ سکتی ہے، تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلہ کرتا ہے
کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا، آپ کو تو گاڑی ملی، وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بندہ نیچے آ سکتا ہے، بندہ نیچے آ جائے مر جائے یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا، یہ عذاب جو میں نے ڈال لیا اپنے اوپر یہ بہت بڑا ہے۔ ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی، وہ 20% آپ پہ آئی تھی، 80% آپ نے خود ڈال لی اپنے اوپر۔ آپ زندگی، یہ ساری باتیں میں یعنی یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں، اور میری زندگی اس چیز کا یعنی منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ مزید کوئی معاملات نہ بگڑے، خاموشی اختیار کر لیں۔ کوئی گالی دیتا ہے، کوئی آپ کو، مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے، میں نے کبھی سی تک نہیں کی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ آپ صبر کی روش اختیار کریں، صبر، اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے۔ عورتوں کا غصہ فوراً آتا ہے، ٹھنڈا بھی فوراً ہو جاتا ہے، صحیح۔ تو جب عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس ہفتے اگر کوئی بدتمیزی کی ہے انہوں نے تو آپ جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں، اگلے ہفتے اسی دن ان کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے گی مجھ سے غلطی ہوئی، صحیح۔ لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی، اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہوگا، ایٹ دا اسپاٹ تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی۔ جزاک اللہ۔ جو بیویاں اپنے آپ کو خاوند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے، ان کے لیے کچھ رہنمائی تو فرمائیں۔ ٹھیک سمجھتی ہیں وہ ایک جیسے ہی بنایا ہے، مرد و عورت کو اللہ نے ایک جیسے ہی بنایا ہے، اس حوالے سے کہ ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہے، بلکہ عورتوں کا مقام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا، اس کے بعد کہا تیری ماں کا، چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے، صحیح۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے۔ ٹھیک۔ وہ جلاد قسم کے جو خاوند ہوتے ہیں نا، وہ شادی کے بعد نا اپنی بیویوں کہتے ہیں اون تیری جنت میرے قدمہ کھول ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے۔ باقی قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس حوالے سے کہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، وہ مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا۔ صحیح۔ ظاہر مینجمنٹ میں تو 72 سیٹر گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا، 72 بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے، ایک نہیں چلانا ہے نا، جی۔ جس کو چلانا آتا ہے باقی اس کے پیچھے رہیں گے، اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب جب جہاں مرضی ٹھوک دوں میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، نہیں۔ تو یہ ایک بہت یعنی ایک موٹی سی مثال ہے۔ تو عورت کی عزت کریں، عزت کروائیں گے، عزت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا، صحیح۔ ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا قافلہ الگ سے آپ مینج کرتے تھے، تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہانک رہا تھا نا بندہ، اس کو نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہانکو، شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ، یعنی عورت کو اللہ نے صنف نازک بنایا نا، تو نبی علیہ السلام یعنی یہ چیز کا بھی ریگارڈ کرتے تھے۔ تو اب مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائے؟ اور اس کی وجہ سے بڑے یعنی میرے تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص طریقے سے بھی ظلم کر سکتا۔ آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا ہے۔ باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کثرت دوزخ میں دیکھی ہے اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے۔ وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا، تو مرد بھی بہت سارے دوزخ میں جا رہے ہیں عورتوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ بلی تو جانور ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں، یعنی مرد عورتوں کے ساتھ کس کس قسم کی ان کو اذیتیں دیتے ہیں، اور خصوصاً ایسی عورتیں بیچاری جن کے یعنی پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے ہیں، بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں، وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی، ادھر بھی ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ اکٹھا کر کے نا وہ آ کے اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ویسے ہی تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا، وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر، الا ماشاء اللہ۔ اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں، میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق، اتنا ہی گھر میں ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں چلتی۔
یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا، وہ اس نے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے بعض اوقات معاملات، اور اس وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا ہوتا ہے. لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کٹائی والا معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی بھی، ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال کا. اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں، یا میں اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں، مجھے پتا ٹیم کیسے بنانی ہے، تو ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑا متکبر ہے. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی فیلڈ ہے. تو سر میں نے بھی اپنی زندگی کے 25-30 سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں نا، الحمدللہ. تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، یہ فلاں جگہ ہے، تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہا ہے. میں اپنی فیلڈ، حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے، میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا، سیاستدان پہ کوئی نہیں بولتا. اگر کوئی مذہبی یعنی پیشوا اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا، وہ ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوا ہے. آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو جو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نذرانے بھی بٹور رہا ہو، اس کو آپ یہ باتیں کریں. جو آپ کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہو، جتنے یہاں مہمان آتے ہر اتوار، آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے، تو سارا اپنی جیب سے اللہ کی مدد سے کر رہے ہیں، تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے. لیکن ہم پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں. میں ویسے بتا رہا ہوں، یہ نہ کوئی آئی نا. تو یعنی میری طبیعت پرسنلی میری طبیعت میں بہت زیادہ مزہ ہے، اور مزہ والا شخص ہی پھکیاں دے سکتا ہے، اینٹی وینم دے سکتا ہے، الزامی جواب دے سکتا ہے. ورنہ ہم سکا سڑا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جی جو اس کے بارے میں تھوڑا سا کرتے ہیں کہ جو ذہنی پریشانی ہے، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے ہو، لیکن ایک دو فیملیز کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اتنی ٹینشن دیتے ہیں کہ وہ گھر کی بیوی جو ہے وہ اتنی ڈپریشن. وہ بھی حرام ہے نا جی. نہیں وہ بھی حرام ہے جی. اس میں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو، ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے، اور وہ آپس میں یعنی جس کو یعنی عورت والی سائڈ کے لوگ بھی حکم مانے اپنا کہ اس کا فیصلہ قبول کریں گے، اور مرد والے بھی، پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیانڈ ریپیئر ہے، تو فوراً سے پہلے خلا کی طرف چلے جانا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائے. یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا، ایک بچہ ہوا، 2 ہوئے، 3 4، پھر 10 سال کے بعد پھر بھی لادگی ہو ہی جاتی ہے، تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے. اس لیے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے. ناپسند ضرور ہے لیکن حلال ہے، کہ بسا اوقات جینورلی طلاق لینی پڑ جائے. اسی طریقے